اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کان فیہ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ مومنات گرامی، جب اللہ نے حضرت آدم و بی بی حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا تو آیا کس مقام پر اتارا؟ تو تفسیر علی ابن ابراہیم میں مذکور ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اترے اور بی بی حوا مروہ پر اتریں۔ صفا کو اسی لیے صفا کہا جاتا ہے کہ صفوت اللہ یعنی کہ آدم علیہ السلام اس پر اترے، اور مروہ کو مروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک عورت اتری تھی۔ جنت سے اترنے کے بعد آدم علیہ السلام پورے 40 دن تک سجدے میں رہے اور جنت کو یاد کر کے روتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آدم، کیا خدا نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس نے تجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ اور کیا اس نے اپنے ملائکہ سے تیرا سجدہ نہیں کرایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ خدا نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر تو نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل، بات دراصل یہ ہے کہ ابلیس نے میرے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، اور میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مخلوق خداوندی میں سے کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ مومنات گرامی، ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس ترک اولیٰ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا گریہ فرمایا تھا اور کتنی توبہ کی تھی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 5 افراد سب سے زیادہ روئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بی بی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام فراق جنت میں اتنا روئے کہ مسلسل اشکوں کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نہریں سی بن گئی تھیں۔ مومنات گرامی، اب سوال یہ ہے کہ آیا کس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے وقت کے مطابق آدم و حوا نے جنت میں صرف 7 گھنٹے بسر کیے تھے، 7 hours۔ پھر اسی دن اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے 2 مرتبہ خوشی سے آوازیں نکالی ہیں۔ مومنات گرامی، ہم جانتے ہیں نا کہ ترک اولیٰ حضرت آدم و بی بی حوا کے ترک اولیٰ پر شیطان کتنا خوش ہوا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 2 مرتبہ خوشی سے آواز نکالی۔ نمبر 1 کہ جب آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، اور دوسرا جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو زمین پر اتارا تو وہ کانپتے ہوئے چوزوں کی طرح سے زمین پر اترے۔ ابلیس لعین درندوں کے پاس گیا، کیونکہ درندے حبوط آدم سے پہلے یعنی کہ آدم کے اس زمین پر آنے سے پہلے زمین پر رہتے تھے۔ شیطان نے درندوں سے کہا کہ آسمان سے 2 پرندے گرے ہیں
اور اتنے بڑے پرندے آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھے، تم آگے بڑھ کر انہیں کھا لو۔ جب درندوں نے یہ سنا تو وہ دوڑے حضرت آدم اور بی بی حوا کی طرف، اور ساتھ کے ساتھ ابلیس بھی درندوں کے ساتھ چلتا رہا اور ہلائے شیری دیتا رہا، یعنی کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ بس اب تم اپنے شکار سے بہت قریب پہنچنے والے ہو، بس اب کچھ دیر ہی بچی ہے۔ اور اسی تیزی کلامی کی وجہ سے شیطان کے منہ سے تھوک نکلا، اور اللہ نے اس تھوک سے 2 کتے پیدا کیے، ایک نر تھا اور ایک مادہ تھی، اور کتا ہندوستان میں آ کر آدم علیہ السلام کی حفاظت کرنے لگا اور کتیا جدہ میں حضرت حوا کی حفاظت کرنے لگی۔ انہوں نے درندوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا، اور اس دن سے کتے درندوں کے دشمن بن گئے اور درندے کتوں کے دشمن بن گئے۔ تو مومنات گرامی، اس طرح اللہ نے شیطان کے ہی تھوک سے کتے کو خلق کیا اور شیطان کی اس چال کو الٹ دیا اور حضرت آدم و حوا کی حفاظت فرمائی۔ اب ایک سوال جو دماغ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا ترک اولیٰ ہوا، وہ پھل کتنے دن حضرت آدم اور بی بی حوا کے پیٹ میں رہا، اور اس واقعے کا اولاد آدم سے کیا تعلق بنا؟ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان کے عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے کیوں فرض کیے جبکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ روزے فرض تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو وہ 30 دن تک ان کے پیٹ میں باقی رہا، اس لیے اللہ نے ان کی اولاد کے لیے 30 دن تک کھانا پینا ممنوع قرار دیا، رات کے وقت کھانے کی اجازت دی۔ اللہ کا خصوصی احسان یہی ہے، اور یہی احسان اولاد آدم کے ساتھ ساتھ آدم پر بھی کیا گیا تھا۔ مومنات گرامی، اس جنت کے بارے میں جس میں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دنیاوی جنتوں میں سے ایک جنت تھی جہاں شمس و قمر طلوع ہوا کرتے تھے، اور اگر آدم کو آخرت کی جنت میں رکھا گیا ہوتا تو اسے وہاں سے کبھی بھی باہر نہ نکالا جاتا۔ اور اس آیت کے آخر میں جو لفظ موجود ہے متاع الی حین، اس لفظ حین سے مراد روز قیامت ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم نے قیامت تک زمین پر رہنا ہے اور قیامت برپا ہونے تک تم نے زمین سے استفادہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔